الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ بڑی مہربانی کا اور آسانی کا معاملہ فرمایا ہے اور ایسے مختلف مواقع، مہینے اور ایام عطا فرمائے ہیں کہ جس میں یہ بندہ تھوڑا عمل کر کے بھی اللہ پاک سے بہت کچھ لے سکتا ہے. وقت کم لگے، عمل کم ہو، لیکن اللہ پاک اس بندے کو بہت زیادہ نواز دے. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اشہر حرم کے اندر، یعنی ان 4 مہینوں کے اندر داخل ہے جن کو حرمت والا مہینہ فرمایا گیا. حرمت والا مہینہ کس معنی میں ہے؟ اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں اللہ پاک نے 4 مہینوں کو ایسا بنایا جس میں کسی بھی قسم کی لڑائی، قتل و قتال، جنگ لڑنا، خون بہانا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، یہ مطلقاً حرام تھا. یعنی اگر کوئی انسان جائز لڑائی بھی لڑنا چاہے، کسی پر اپنے حق کے لیے بھی تلوار اور ہتھیار اٹھانا چاہے، لیکن اگر یہ 4 مہینے جیسے ہی آ گئے تو ہر ایک اپنا ہتھیار رکھ دیتا تھا. حرام کر دیا گیا. اور وہ 4 مہینے ہمیشہ جیسے بات ہوتی ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ جو الگ سے ہے وہ یہ رجب کا مہینہ. تو ان 4 مہینوں کی جو حرمت تھی وہ اسلام کے زمانے سے بھی بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی. اور جاہلیت کے اس زمانے میں بھی جبکہ ایک دوسرے کا کوئی احساس اور قدر نہیں تھی، کسی کو قتل کرنا، کسی کی عزت خراب کرنا، لوٹ مار کرنا، قافلوں کو لوٹنا، یہ سب چیزیں ایک عادت بن چکی تھی. اس وقت میں بھی جب یہ 4 مہینے داخل ہوتے تو زمانے جاہلیت کے لوگ بھی بالکل شریف انسان بن جاتے، سب کچھ چھوڑ دیا جاتا. تو
ایک مطلب تو اس کے اشہر حرم ہونے کا یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں اللہ پاک ان ساری چیزوں کو مطلقاً حرام کر دیتے اور لوگ اس کو قبول بھی کر لیتے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ حرمت بمعنی احترام کے ہیں، کہ یہ 4 مہینے باقی مہینوں کے مقابلے میں اس کا احترام بہت ہی زیادہ تھا، اس کی عظمت بہت زیادہ تھی. چنانچہ ان مہینوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے یا کیے جائیں، اللہ پاک کے نزدیک وہ اعمال بڑی عزت اور بڑی قیمت والے. اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی خاص سبب سے عمل کا اجر بڑھ جائے تو اسی سبب کی وجہ سے اس عمل کی ناقدری کا وبال بھی بڑھے گا. یعنی اگر رمضان المبارک میں ایک نیکی اللہ کے ہاں قیمتی ہو جاتی ہے، احترام بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کوئی رمضان میں گناہ کرے گا تو پکڑ بھی اتنی زیادہ ہو. اس لیے کہ جب احترام بڑھتا ہے تو بے احترامی کی سزا خود بخود بڑھے گی. تو فرمایا رجب کا مہینہ قابل احترام ہے، اور اس مہینے میں جس نے اپنے اوقات کو، اپنے اعمال کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ کیا، اللہ کی نظر میں وہ اعمال قیمتی ہوں گے. لیکن انہی حرمت والے مہینوں میں اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی یا بدعملی کی یا فسق و فجور والا کام کیا تو اس کی سزا بھی پھر اسی اعتبار سے سخت ہوگی. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ماہ رجب کا آغاز ایک مومن کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اور اس مہینے میں آیا کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص ترتیب، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص نماز ایسی ہے جو اس امت کو دی گئی، یہ بات بھی ماہ رجب کے اعتبار سے سمجھنے کی ہے. اس میں یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے میں صرف ایک عمل جو مسنون درجے میں ہے اور جو ثابت ہے، اور یقیناً آپ حضرات نے اس پر عمل کیا ہوگا، نہیں کیا ہو تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی اس مہینے کا چاند نظر آتا تو احادیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کا اہتمام شروع فرما لیتے رجب کے مہینے کے چاند سے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا کا پڑھنا یہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس کا اہتمام صحابہ نے کیا ہے، امت آج تک کرتی ہوئی آئی ہے. یہ وہ اکلوتا عمل ہے دوستوں جو رجب کے مہینے میں سنت ترتیب پہ ثابت ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام ایک مسلمان کو رجب کی پہلی شب سے کر لینا چاہیے کہ کم از کم وہ یہ دعا جیسے ہی اس کو اطلاع آئے کہ رجب کا چاند نظر آ گیا تو وہ اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لے، اور پھر جب تک رمضان کا مہینہ نہ آئے تو اس دعا کو وقتاً فوقتاً جب بھی یاد آئے تو درمیان کے اندر اس کو پڑھتا رہے. یہ عمل ثابت ہے. اس عمل کے اندر ایک دو تین باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اس دعا کو پڑھنے میں دو قسم کے الفاظ ملتے ہیں. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ ضروری سے زیادہ غیر ضروری چیزوں میں اپنی طاقت صرف کرتے ہیں.
یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک غیر ضروری چیز میں آ کے اس کی بال کی کھال اتار دیں گے. تو اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس دعا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اعراب اللہم بارک لنا فی رجبن ہے یا فی رجبہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ ویسے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فی رجبہ، رجبہ پڑھتے ہیں ہم، صحیح. لیکن یہ بات سمجھ لیں اور فائدہ دے گی، اس لیے کہ ہر چیز آج کل میسج پر، واٹس ایپ پہ، فیس بک پر ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے. کئی جگہوں پر یہ دعا آپ کو ملے گی اللہم بارک لنا فی رجبن یا فی رجب و شعبان، یعنی با کے نیچے دو زیر ہوں گے. سمجھ رہے بات؟ دو زیر با کے نیچے ہوں گے اور اس طرح اس کو لکھا گیا ہوگا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہیں آپ کو ملے گا کہ با کے اوپر صرف زبر ہوگا، فتحہ ہوگا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو ہم رجبہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن انسان ہے آج کل تو کہیں نہ کہیں تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ نئی بات کروں اور علمی دھاک بٹھا لوں. تو آپ کو پریشان کریں گے کہ بھئی آپ رجبہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ تو رجبن ہے. اور رجبن کہاں ہے جی؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے. ایک بات تو صاف پہلے یہ سمجھ لیں، دماغ بالکل صاف ہو جائے کہ اگر کوئی شخص فی رجب و شعبانہ پڑھے تو بھی بالکل درست پڑھ رہا ہے اور صحیح پڑھ رہا ہے، اس نے بھی سنت دعا پر عمل کر لیا. اگر کوئی شخص بالفرض فی رجب و شعبانہ پڑھ رہا ہے، با کے نیچے زیر پڑھ رہا ہے، تو غلط اس نے بھی نہیں کیا، اس کی بھی دعا معتبر ہے، اس نے بھی سنت پر عمل کر لیا ہے. بات سمجھ گئے؟ پہلے تو یہ دماغ ہمارا صاف اور کلیئر ہو جائے کہ دونوں میں کوئی غلط نہیں ہے، دونوں صحیح ہے. لیکن عام شہرت اور عام معمول جو ہے وہ کیا ہے؟ فی رجب و شعبانہ. لیکن کوئی فی رجبن پڑھے یا لکھے تو اس سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. دوسری بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ فرق کیوں ہے؟ دعا تو ایک طریقے سے پڑھی گئی. دیکھیں ہر زبان کی ایک گرامر ہوتی ہے، ایک لغت ہوتی ہے اس کی. اب باقی زبانوں میں اور عربی زبان میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ باقی کسی زبان میں الفاظ پر حتی الامکان اعراب نہیں ہوتے. اعراب یعنی زبر زیر پیش ہوتے، ایسا نہیں ہوتا نا، بلکہ ہم نارمل سیدھی روانی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بھئی اس نے اس سے کہا، فیصل نے رضوان سے کہا میرے لیے چائے لے آؤ. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ فیصل نے رضوان سے کہا؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوا نا. اس لیے کہ اردو زبان میں اعراب نہیں ہے. یا اسی طریقے سے ہم انگلش پڑھتے ہیں تو انگلش میں جو الفابیٹ ہے ان الفابیٹ پر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، یا ہے؟ نہیں ہے نا. عربی زبان کی یہ جامعیت بھی ہے، اس کی فصاحت بھی ہے اور اس کی خصوصیت بھی ہے کہ اس میں اعراب ہے. ایک ایک حرف پر تقریباً اعراب ہوتا ہے، اور اس اعراب کے آنے کی وجہ کیا ہے وہ وجہ بھی جاننی ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ بھی ایک اتفاقی چیز نہیں ہے. اب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح ہے نا اعوذ. اب اگر کوئی ساتھی کہے کہ آج دل میں آ رہا ہے اعوذ باللہ یا اعوذ باللہ، تو صحیح کرے گا غلط کرے گا؟ غلط کر رہا ہے. لیکن اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ آپ اعوذ پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہے اور میں نے زال پہ زبر پڑھا وہ غلط ہے، وجہ بتائیں. آپ نے زال کو پیش دیا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو میں زبر پڑھ لوں، میں زیر پڑھ لوں،
میں دو زبر تنوین پڑھ لوں، دو زیر تنوین پڑھ لوں، آپ مجھے کیوں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں؟ میں نے بسم اللہ ہی پڑھا، وہ کہتے ہیں بسم اللہ ہی۔ آپ کہیں بھئی میم کے نیچے زیر پڑھیں، وہ کہیں آپ مجھے دلیل دے دیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ تو یہ جو اعراب حروف پر آتے ہیں عربی کے اندر، یہ کیف متفق نہیں ہے دوستو کہ اتفاقی دل میں آ گیا تھا کسی کے اور اس طرح لکھ دیا گیا۔ عربی لغت اپنے پیچھے ایک بہت بڑی گرامر رکھتی ہے، اصول رکھتی ہے، اس کے قواعد ہے، اس کے ضوابط ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں مدارس کے اندر جو ایک طالب علم 8 سال پڑھتا ہے، 8 سال پڑھتا ہے، تو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے، ایک عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی 8 سال یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نماز کے فرائض اور وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض اور سیرت اور یہ تو ہم ویسے ہی کتاب میں پڑھ لیں یا اتوار کی مجلس میں آ جائیں ہم بھی تو پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں 8 سال یہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہاں پہ۔ تو 8 سال میں سے آپ یقین کریں کہ 4 سال یہ ہوتے ہیں۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ 4 سال ایک طالب علم کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حرف کے نیچے جو یہ اعراب آیا ہے، آپ نے بسم پڑھا، یہ میم کے نیچے زیر کیوں آیا؟ اس میں کیا قاعدہ چلا ہے؟ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا، نون کے نیچے زیر آیا، نون کے نیچے زیر پڑھنے کی وجہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ذالک الکتاب، کتابوں میں پیش پڑھا، اس پر پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ، یہ ریبہ پر زبر آیا، اس کو زبر کون دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو عربی کی گرامر ہے دوستو، اور جس کی بنیاد پر یہ اعراب طے ہوتے ہیں، یہ محنت آپ سمجھے کہ کم از کم کتنے سال کرنی ہوتی ہے؟ 4 سال۔ 4 سال۔ اس لیے دیکھیں نا، اب زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں کتاب پر، لیکن آپ کبھی یقیناً آپ حضرات طلبہ سے کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، علماء سے کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، آپ نے طلبہ کی مدارس کی کتابیں دیکھی ہوں گی، آپ کو ایک عجیب بات ملے گی کہ بہت ساری کتابیں ہماری ایسی ہیں، عربی کی کتابیں ایسی ہیں کہ جس پر کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش، کوئی تنوین، کوئی جزم، کوئی تشدید، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ لیکن وہ کتاب اس طالب علم کے سامنے رکھ کے استاذ کہتے ہیں جی آپ عبارت پڑھیں، شروع ہو جائیں، حالانکہ اس پر کوئی اعراب نہیں لگا ہوا، لیکن وہ طالب علم روانی سے جب شروع ہوتا ہے نا، وہ عبارت پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی زبان خود بنا رہی ہوتی ہے کہ کہاں پیش آئے گا، کہاں زبر آئے گا، کہاں زیر آئے گا، کہاں تنوین آئے گا، کہاں شد آئے گا، کہاں مد آئے گا، کہاں تشدید آئے گی۔ یہ سب چیزیں ایک ساتھ ایسے روانی سے شروع ہو جاتی۔ سال کا آخر چل رہا ہے، آپ مدارس میں چلے جائیں، بڑے درجات میں حدیث کی عبارت چل رہی ہوتی ہے، تو ایک طالب علم گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، ایک طالب علم وہ روانی سے حدیث کی عبارت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس بیچ میں وقفہ نہیں ہے کہ آپ پانی پئیں۔ یہ تو بہرحال ایک دین اور حدیث کی برکات ہے، ورنہ ہم تو 5-7 منٹ کے بعد پانی کی طلب پیدا ہو جاتی ہے بولنے کے بعد۔ اب سوال یہ کہ اس کتاب پر کوئی اعراب نہیں تھا، کوئی زبر زیر پیش نہیں تھا، لیکن اس طالب علم نے 1-1.5 گھنٹہ پوری عبارت پڑھ لی اور روانی کے ساتھ صحیح پڑھ لی۔ یہ کیسے ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری باتیں میں نے آپ سے عرض کی رجب کی مسنون دعا کے اعراب کے اعتبار سے، کہ اب اگر کوئی کہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب پڑھا جائے یا اللہم بارک لنا فی رجب پڑھا جائے، اب اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کون سا صحیح ہے؟ دونوں صحیح، دونوں صحیح ہے۔ اب دونوں کیوں صحیح ہے؟ دونوں اس لیے صحیح ہے کہ دونوں میں اپنی اپنی جگہ پر عربی کا ایک قاعدہ چلتا ہے۔ ایک قاعدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس پر رجبہ زبر پڑھنا بالکل صحیح،
تو لہٰذا علماء کا وہ طبقہ کہتا ہے یہاں پر یہ قاعدہ عربی کا چلے گا فی رجبہ. اور دوسرے قاعدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رجبن پر 2 زیر والی تنوین آنی چاہیے فی رجب و شعبانہ. علماء کا دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ وہ قاعدہ یہاں پر چلے گا. وہ قاعدہ بھی صحیح ہے، یہ قاعدہ بھی صحیح ہے، تو دونوں طرح پڑھنا صحیح ہو جائے. بات سمجھ گئے دوست؟ تو اس مہینے کا جو واحد اور اکلوتا سنت عمل ہے وہ یہ کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو جائے اور چاند کی اطلاع ہو جائے تو ہم اللہ پاک سے اس دعا کے مانگنے کا اہتمام شروع کر دیں کہ اے اللہ میرے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دے، برکت ڈال دے، اور مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اللہ سے مانگا گیا، لیکن کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں اے اللہ مجھے برکت دے دے. کیونکہ مومن کی زندگی میں جو تصور برکت کا ہے اس کی الگ شان ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ میری زندگی لمبی کر دے، میری عمر طویل کر دے، مجھے مہلت دے دے، مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچانے کے اسباب دے دے. سب چیزیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین اور ارشاد فرمائی اس میں لفظ کیا فرمائے؟ اللہم بارک لنا، اے اللہ برکت ڈال دے. اور جب برکت انسان کے حصے میں آ جاتی ہے تو بڑی خیریں اس کے ساتھ آتی ہے، بہت سارے کام اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ برکت کے لفظ میں جسمانی برکت بھی ہے، روحانی برکت بھی ہے. جسمانی برکت بھی شامل ہو گئی، روحانی برکت بھی اس کے اندر خود بخود شامل ہو گئی. جسمانی برکت کیا ہے دوستوں؟ جسمانی برکت تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ کمزوری کا زمانہ ہے، کبھی کوئی بیماری اچانک آ گئی، کبھی کوئی وائرل پھیل گیا، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، تو بندہ اللہ پاک سے مانگتا ہے کہ اللہ میری عمر صحت زندگی میں برکت دے دے کہ ایسا کوئی مرض نہ آئے، ایسی کوئی بیماری نہ آئے، ایسی کوئی تکلیف مجھ پر نہ آئے رمضان کے مہینے تک کہ ایسا نہ ہو کہ پھر رمضان کا مہینہ صحیح ترتیب پہ گزارنا، اعمال میں گزارنا میرے لیے مشکل ہو جائے. رمضان تو ملا لیکن صحت نہیں تھی، تندرستی نہیں تھی، تو وہ تو اس سے زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، انسان پھر تکلیف میں ہوتا ہے. تو جسمانی برکت بھی اللہ سے مانگ لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی برکت کہ اللہ مجھے رمضان سے پہلے ایک روحانی برکت دے دے. کیا مطلب؟ چونکہ رمضان ذہنی طور پر ہر مسلمان کہتا ہے کہ یہ عبادات کا مہینہ ہے، اعمال کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، نوافل کی پابندی اور تسبیحات کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ اور انفاق کا مہینہ ہے. ہر بندہ اس کو مانتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے. لیکن اس ماننے والی چیز کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع ہو جائے کہ ایک بندہ رجب کے مہینے سے یہ اہتمام شروع کر دے کہ بھئی ایک دم رمضان میں پھر کتنا مشکل ہوگا، چلو آج سے ہی نیت کر لوں، ہمت کر لوں، ارادہ کر لوں اور عمل میں لے آؤں کہ دن کی 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں، تاکہ جب رمضان آئے تو بالکل میں اس کے لیے پریپئر ریڈی ہوں. ابھی سے تلاوت کا معمول شروع ہو، ابھی سے تسبیحات کی پابندی ہو، ابھی سے باوضو رہنے کا اہتمام ہو، ابھی سے اپنی حیثیت کے بقدر صدقہ انفاق کا اہتمام ہو کہ اس روحانی برکت کے ساتھ جب میں رمضان تک پہنچوں گا تو پھر رمضان میں یہ سب کچھ کرنا میرے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اس مہینے میں جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ تو اس دعا کا خاص اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، جس طرح اس مہینے میں عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا، اسی طریقے سے کوئی نافرمانی اگر خدا نخواستہ ہوگی اس پر اللہ پاک کی ناراضگی بھی اتنی زیادہ ہو جائے گی.
باقی اس کے علاوہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ماحول معاشرے میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا کبھی، کہ کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص روزہ ہے، یا کوئی خاص رات ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو رجب کے مہینے میں. اس حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ رجب میں کسی خاص دن کوئی روزہ رکھا گیا ہو، یا رجب کے کسی خاص دن میں کوئی مخصوص طریقے سے کوئی نوافل پڑھے گئے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پورا مہینہ قابل احترام ہے. انسان کو جب بھی موقع ملے، جتنا بھی موقع ملے، نوافل کا اہتمام بھی کرے، نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرے. اور بات پیچھے تفصیل سے آ گئی کہ سردی کا موسم چل رہا ہے، اور اس موسم کے روزوں کو بہت پسند کیا گیا، اور فرمایا کہ یہ تو ایک ٹھنڈی غنیمت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ بندہ اس پر عمل کر لے. تو بہرحال یہ قیمتی مہینہ ہے جو آنے والے ماہ مبارک رمضان کی ایک تمہید ہے، اور اس کی تیاری کا ایک پیغام اور موقع ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو دیا گیا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.